اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، عزیز سامعین، عزیز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، ایک دن کی نسبت سے، ایک دن کی فکر سے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ فرمایا ذکر سے، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، خدمت کا مادہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس کا ہو گیا تو دنیا کی ہر چیز اس کی ہو گئی، آخرت اس کی ہو گئی۔ اور جب اللہ جس کا نہ ہوا تو دنیا بھی اس کی نہیں اور آخرت بھی اس کی نہیں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا دل آزاری مت کرو۔ کتنا سخت گناہ ہے دل دکھانا۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرو، قطع تعلقی والا مت کرو۔ فرمایا کہ جو شخص رشتوں کو توڑتا ہے، قطع تعلقی اختیار کرتا ہے، وہ شخص جہنمی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ آج ہم غلط فہمیوں کی وجہ سے رشتوں کو توڑ لیتے ہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے تعلق ختم کر لیتے ہیں، تعلق کو نبھانا ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہم میں غلطیاں ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ جو اندھیروں میں مسجد کی طرف آتے ہیں اور لوگوں کے لیے دل صفا رکھتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر عمل مت کیا کرو، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، توڑ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو اس کا بدلہ مت مانگو، یہ اچھائی نہیں ہوئی، یہ بدلہ ہو گیا کہ کل میرے ساتھ یہ بھی اچھائی کرے گا، یہ نہ کرو، یہ نہ کیا کرو۔ اور مخلوق خدا کی خدمت کیا ہے؟ ان کے ساتھ تعاون کرنا، غریبوں کے ساتھ اپنے بس کے مطابق صدقہ دیا کرو، تاکہ الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، آپ کی آنے والی جو مصیبتیں ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ دیا کرو، ایسا صدقہ دو کہ ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ نہ خبر ہو، ایک کان سے دوسرا کان خبر نہ ہو، ایسے صدقے دو۔ دنیا کو بتا کر مت کرو۔ جو کام کرتے ہو اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہو اس کام میں، دوسرا بندہ اس بات سے خبر بھی نہ ہو اور انوالو بھی نہ ہو اس بات میں۔ کسی مسلمان کی بے پردگی مت کرو، سب کے ساتھ اچھائی کا سوچو، اچھائی کرو اور ایک امت بن کے رہو۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ایک امت بن کے رہو۔ اختلافات اور مسائل کے اختلافات جو ہوتے ہیں یہ تو ہوتے رہتے ہیں، علماء کے یہ حق ہونے کی علامت ہوتی ہے، لیکن اختلاف کو دوسری سائڈ پہ نہیں لے جانا چاہیے۔ کس سائڈ پہ؟ اختلاف کو غلط نہ کرو، یعنی دوسرے پہ تنقیدیں کرنا مت شروع کرو، اور اللہ کے بندوں کو اونچی نگاہ سے دیکھو، نیچی نگاہ سے مت دیکھو۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے کچھ سلیقے ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کو سیکھو کہ وہ کیسے گزاروں گا میں زندگی۔ سنت میں جتنی خیر اور کسی چیز میں خیر نہیں ہے، اور جو ایک سنت زندہ کرتا ہے اس کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوچیں آپ، سنتیں تو زندہ کرنی چاہیے، آج ہم سنتوں کو بھول گئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرو، بڑی بڑی کو زندہ کرو۔
کاروبار کرتے ہو تو اس کو شریعت کے مطابق کرو، دوسروں کو فائدہ دینے کی سوچ کرو، دوسروں سے مال غبن کرنے کی سوچ مت کرو۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا۔ تو جب آپ لوگ ان چیزوں پر عمل کرو گے تو آئندہ جو لوگ ہوں گے ان کی بھی آنے والی زندگیاں آسان رہیں گی، اور آپ کی وجہ سے جو بندہ خیر کے کاموں کی طرف آ گیا، خیر کے کاموں میں انوالو ہو گیا، تو ثواب تو آپ کو بھی ملے گا۔ کسی کو دھوکہ دے کر چیز مت بیچو، اس پر جو ہے صاف بولو۔ کل میرا بازار جانا ہوا دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے ایک دکان لے گئے کہ ہاں کور کے پیچھے اور موبائل کے پیچھے بندہ کیا چلاتا ہے، پلاسٹک سی، وہ چلانے کے لیے۔ تو میں چلا گیا، میرے موبائل ایک ماڈل تھا، وہ دوسرے ماڈل کے میرے لیے اسٹیکر چلا رہا ہے، کہہ رہے میں یہ بھی کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کے کیا طریقہ، حالانکہ میں چپ کر کے دیکھ رہا ہوں اس کو۔ اس نے وہ چلا دیا، بلیڈ بھی وہ کر دی، سیٹ کر دیا، لیکن وہ کور اس کا نہیں تھا، اس پہ میچ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ اچھا بھی نہیں لگتا تھا، اور وہ خراب بھی تھا۔ تو میں تو اس کی حرکات دیکھ رہا تھا، اس نے اس کے باوجود وہ ڈال لیا، میں چپ رہا، میں کہا چلو لگا رہے، اب کیا کریں۔ میں نے اس کے باوجود اس کو پیسے دیے، ادھر ہی اس کا کور اتار لیا اور وہ پھینک دیا۔ ایک چیز غلط ہے تو غلط ہے، غلط کو ٹھیک مت کرو اور ٹھیک کو غلط مت کرو۔ اب غلط چیز کو میں ٹھیک کر رہا ہوں، غلط چیز کو میں ٹھیک بیان کر، یہ تو مجھ میں غلطی ہے۔ احساس کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، کہ جس میں احساس نہیں وہ انسان نہیں۔ دوسروں کے درد کو سمجھو یار، یہ 100 روپے کمانا، یہ 200 روپے کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کر لیتے ہیں، تو یہ تو غلطی کی طرف باتیں چلی جاتی ہیں ہماری۔ تو شریعت میں اس سنت کو اپنانے میں اور دین کو اپنانے میں کامیابی ہے۔ جو دین کے ساتھ، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، جو دین کے ساتھ چمڑ جاتا ہے، دین اسے چمکا دیتا ہے۔ آج دین ہم نے بھولا ہوا ہے، دین کو ہم بھول گئے ہیں، تو ہماری زندگی تو خسارے میں چلے گی یا نہیں چلے گی؟ کہتے حاسبو اللہ تحاسبو، اپنا حساب کتاب کر کے سویا کرو، اس سے پہلے تیرا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ اپنا حساب کتاب کرو، رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوچو۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ بھی اچھا کرو، جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے اس کے ساتھ تو ویسے بھی کرنا ہے اچھا، لیکن جس نے برا کیا وہ کما لیا کہ اس کے ساتھ بھی اچھا کرو۔ آخرت والی زندگی کی تیاریاں کرو، جو زندگی ابد الآباد ہے اس کی تیاریاں کرو۔ جو 50-60 سال کی زندگی ہے اس کی تیاری تو یہیں پہ ہمیں موقع دیا گیا، 50-60 سال کی زندگی میں ہم نے اس زندگی کی تیاری کرنی ہے، تو پھر ہم کامیابیوں کی طرف رواں دواں رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھنی چاہیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کا ایمان کیسا تھا، اللہ پر کیسا ایمان تھا ان کا۔ کفار آئے ان کے پاس، ایک جنگ چل رہی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کافروں کے سردار کے قبیلے والے نے، کہ ہم نے اس تلوار پر ایسا زہر لگایا کہ یہ آپ کے جسم کو کاٹنا دور کی بات، صرف ٹچ بھی ہو جائے تو آپ کے جسم خراب ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ زہر کون سا ہے، کہاں پہ ہے وہ زہر؟ اس نے اندر شیشی کی بوتل نکالی، وہ زہر دیا۔ انہوں نے وہ زہر نکال کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا مبارک پڑھی اور پی لیا۔ وہ حیران ہو گئے، جو زہر زمین پر ڈالنے سے فصل ختم کر دیتا انہوں نے پی لیا۔ ان کو اللہ پر ایمان تھا، توکل تھی اللہ پر۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت لی تھی، اور نبی علیہ السلام نے جو زندگی بتائی تھی اسی پر انہوں نے عمل کیا تھا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ معاف کرنا سیکھو، صلہ رحمی اختیار کرو۔ حضرت
ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین وہ ان کو سمجھاتی رہی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا دل دیا ہے، یہ وہ ساری صبح اٹھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وحشی میرے قریب مت آیا کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو، میرے سامنے مت آیا کرو، تو میں دیکھتا ہوں میرا دل دکھتا ہے، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کیا، وہ بھی صحابی بنے۔ پھر مسلمہ بن کذاب نے قادیانیت کا دعویٰ کیا آخری نبی ہونے کا، تو یہی وحشی رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کردار سر انجام دیا، سنیں میری بات کو۔ ایک دن جنگ شروع ہو گئی، ساری جنگ ابھی مسلمہ بن کذاب جو ہے وہ گھوڑے میں سوار اور سیکیورٹی کے ساتھ، فل سیکیورٹی کے ساتھ، جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے اور مسلمہ بن کذاب کے سینے پر چڑھے اور ان کا سر قلم کیا اور تلوار کی چونچ پر سر کو رکھا اور کہا، آج میں کامیاب ہو گیا، آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیت لیا۔ پھر ان کے ایمان ایسے تھی، ایمان لانے سے پہلے کیا تھے، پھر ایمان لیا، پھر کیا ہو گئے۔ تو یہ ان کے طریقے ہیں، انہوں نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں معاف کرو، لوگ پورا کر لے، معاف کرو، اللہ پر چھوڑ دو، یا اللہ میں نے تجھ پر چھوڑ دیا، یا اللہ میں نے تجھ پر چھوڑ دیا۔ مخالفین ہر دور میں آتے ہیں، ہر جگہ پر آتے ہیں، مخالفت کی ہم پرواہ کبھی نہیں کریں گے، ہوتی رہے، ہم نے آگے منزلیں طے کرنی ہے، عروج کی اور جانا ہے آگے۔ جب لوگوں کی باتوں پر سننے میں آ گئی تو آپ اپنی منزل طے نہیں کر سکو گے، آپ آگے دیکھو، دین کے کام میں بڑھو اور اللہ کو اپناؤ۔ کہتے ہیں جس راستے میں چلنا ہوتا ہے اس راستے میں تکلیفیں تو ہوتی ہیں نا، کانٹے تو ہوتے ہیں نا، اس کانٹوں سے بچ کر گزرنا پڑتا ہے، کپڑے بھی نہ پھٹیں، ہمارے جسم بھی نہ دکھے، بس گزر جائیں۔ تو اسی طرح یہ راستے بھی اسی طریقے کے راستے، اور تصوف کا راستہ اور تبلیغ کا راستہ، اور یہ تو نبیوں کا راستے ہیں، تبلیغ کا راستہ، یہ تو انبیاء کے راستے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو چکے، اس پر زندگی گزارو، کامیاب ہو چکے۔ تصوف والوں کا کیا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ، اپنے نفس پر ضرب لگاؤ، الا اللہ کی ضرب لگاؤ، یہ کرو، قلب پر ضرب لگاؤ، اپنی زندگی سنوارو، اللہ کو اپناؤ، یہ اپنی اصلاح کرو، پھر لوگوں کی اصلاح کرو۔ یہی تصوف والوں کی بھی بات ہے، تبلیغی حضرات کی بھی یہی بات ہوتی ہے، نکلو اللہ کے راستے میں، اللہ سے جوڑو، اللہ سے تعلق بناؤ۔ آج ہماری مخلوق پر نگاہ ہے، مخلوق کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کسی کا کسی افسر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، فخر سے کہتا ہے میرا فلاں افسر کے ساتھ تعلق ہے، یہ نہیں کہتا کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، میں اللہ پہ تمام مسائل حل کرواؤں گا۔ میں نے آپ کو کہا جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا نہ دنیا اس کی ہوتی ہے نہ آخرت اس کی ہوتی ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو اپنا لو، اچھا اللہ کو اپناؤ، ڈھونڈو اللہ کو، یہی نمازوں میں اللہ پاک آپ کو ملیں گے، یہی قرآن میں ملیں گے۔ لطف اٹھاؤ، قرآن پڑھنے کا ایک مزہ اٹھاؤ، خوشی میں اللہ کو یاد کرو، غم میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ ہم خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ اللہ جسے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، کوئی ہمارا ایک لقمہ نہیں چھین سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، تبلیغ حضرات کیا فرماتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے دلوں میں یہ باتیں آنی چاہیے۔ آج ہمارے دل میں مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، آج ہمارے دل میں مخلوق گھسی ہوئی ہے، مخلوق کا پیار گھسا ہوا ہے، مخلوق کی محبت گھسی ہوئی ہے۔
دنیا سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں گھسا ہوا ہے۔ اللہ سے اپنی باتیں منواؤ، اللہ سے اپنی بگڑیاں بنواؤ۔ زندگی کا مزہ دیکھو کیسے مزہ ہے، زندگی کا لطف دیکھو کیسا لطف ہے۔ واللہ بس میں کہتا ہوں جو بندہ اللہ کا ہو گیا نا، میں قسم کھا گیا تو دنیا میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ دنیا میں وہ اسی لیے رہتا ہے کہ بس میں اللہ کو ہی راضی کرتا رہوں، لوگوں کی خدمت کروں پر مجھے اللہ ملے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ چاہیے۔ اللہ کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، رات کے تہجد کے وقت فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، اتنا کچھ دینے کے باوجود پھر فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا۔ اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں، صبح نماز ہم سے بھولی ہوتی ہے، تہجد تو دور کی بات، صبح نماز ہم سے، فریضہ ہم سے بھول جاتا ہے، فرائض ادا کرنا ہم سے ختم ہو۔ تو اپنی زندگی پر سوچو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، مخلوق خدا کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی بگڑیاں بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام مسائل حل فرمائے اور اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، آمین ثم آمین۔